رائزنگ پاکستان میں ایک انوکھی کہانی آج ہمیں آپ کو سنانی ہے، یعنی کہ مجھے اور فاطمہ کو اور ہماری ٹیم کو. اور یہ کہانی ایسی ہے جس کہانی کے پیچھے ہم بہت دنوں سے پڑے ہوئے تھے. بالکل ہے نا جی، کہ یہ آج ہے نا. شہاب الدین جو کہ ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، پشاور سے ان کا تعلق ہے. بچپن میں 2 سال کی عمر میں ان کو دونوں ٹانگوں پہ پولیو اترا اور یہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے. لیکن کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے اور ایک ایسی انکریڈیبل سٹوری کہ آپ ہم سب دنگ رہ جائیں گے. خوش آمدید، السلام علیکم، گڈ مارننگ شہاب. وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، وعلیکم السلام. تھوڑی سی ہمیں ذرا کہانی اپنے الفاظ میں سنائیں، کہاں پیدا ہوئے اور پولیو کے بعد کس طرح سے اپنے آپ کو منوایا اور کہا کہ ہاں مجھے پولیو ہے لیکن میں تم سے کم نہیں ہوں. یس، بہت بہت شکریہ آپ پی ٹی وی کا، آپ کی ٹیم کا. انٹرو تو آپ نے کر ہی دیا ہے، اور سب سے جو یہ بات میں اکثر جگہ پہ کرتا ہوں کہ ہماری 50% انٹروڈکشن ہماری ویل چیئر پہ ہو ہی جاتی ہے. مطلب یہ کہ ہماری تھوڑی ایک پرسیپشن الحمدللہ بھی تو کافی چینج ہو چکی ہے لوگوں کی. بٹ لکیلی جو آج یہ پلیٹ فارم مجھے ملا ہے یہاں پہ بات کو، میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم ٹائم میں جو میری وہ بہنیں، میرے وہ جو افراد باہم مزدوری بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو وہ اسپرٹ دکھائیں کہ ایک دن آپ لوگ بھی نکل کے اپنے جو خوف کے بت ہیں اور لمیٹیشنز کے وہ توڑ کے آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو ان تک میسج چلا جائے، وہ نکلیں اور زندگی کے امنگوں سے وہ فائدہ اٹھائیں. پشاور کا رہنے والا ہوں اور 1986 میں مجھے پولیو کا اٹیک ہوا تھا. 1988 میں، سوری 86 میں ڈیٹ آف برتھ تھی میری. اس وقت پولیو ایز لائک پینڈیمک، لائک کووڈ-19 کی طرح پولیو بھی ایک موذی مرض، آپ کو پتہ ہے اسٹل اس کے لوگ شکار ہیں. اس کے بہت سے مطلب ابھی بھی وہ کمپین مختلف مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. لیکن جو اٹیک ہوا اس کے بعد مجھے تو خیر 6 سال بعد پتہ چلا، کیونکہ میں تو بچپن میں بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ ظاہری بات ہے کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ. لیکن پتہ تب چلا جب میرے کزنز اور میرے ساتھ جو پڑوسی تھے وہ کھیلتے تھے. نواحی علاقہ ہے، گاؤں ہے ورسک روڈ سائڈ پہ. تو تب پتہ چلا کہ نہیں، کچھ ڈفرنس ہے، میں چل نہیں سکتا. سو دیٹس وائی، مطلب یہ کہ کچھ ہے جو ریئلائز تب کیا جب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ، میرے ابو سے کہا کہ اگر اس کو آپ یہ سارا وارڈ میں پیسوں سے بھر دوں اور آپ اس پہ لگائیں تو یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکے گا. اس پہ تعلیم کریں اور اس پہ آپ لوگ ان کو مطلب قرآن اور یہ دینی تعلیم اور یہ ساری چیزیں ان کو دیں. ابو ظاہری بات ہے، ماں باپ تھوڑے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہے، تو یہ مت کہیں کہ دنیا میں بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ ہر لحاظ سے چاہتے ہیں کہ ہم جو اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو فائنلی جب پتہ چلا کہ اس کا علاج تو ہے ہی نہیں، اور ابھی تک پوری دنیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیو کی جو ہے علاج اور اس کا جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن علاج اس کا ابھی تک کیور نہیں ہے. بالکل. تو سمپل اس کے بیک پہ اکثر میں یہ شعر بھی کہتا ہوں کہ پنہاتا دام سخت قریب آشیانے کے، پنہاتا دام سخت قریب آشیانے کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. سو مطلب زندگی، آپ کو پتہ ہے کہ دوڑ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں، کودنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ مطلب آپ نہیں کر سکتے. تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس 2 راستے آ جاتے ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹو. 2 راستے زندگی میں، ہر ایک موڑ پہ آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. آپ نے غلط چننا ہے یا صحیح. تو ظاہری بات ہے 5 6 سال 7 سال لڑکے کی عمر کیا ہوتی ہے. ایجوکیشن تک بات چلی گئی. بچے کھیلتے تھے تو میں نہیں کھیل سکتا تھا، لیکن میں کھیلتا تھا. میں نے کہا کھیلنا تو ہے. کیسے کھیلتے تھے؟ تھرو الٹرنیٹ سولوشنز. لیٹس سپوز توصیق صاحب اس وقت اگر آپ کرکٹ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا. آپ پاؤں پہ چلتے تھے، میں بھی ہاتھوں کے ذریعے کرالنگ پہ چلتا تھا. صرف میرا رنر ہوتا تھا جو رننگ کرتا تھا میرے لیے. اچھا، بیٹ آپ خود استعمال کرتے؟ اور اس کے لیے میرے SOPs وہ کیے تھے کہ
فل ٹاس بال جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی کیونکہ اس میں سر پہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. exactly. وہ رولز میں نے لوکلی بنائے تھے وہاں پہ کیونکہ ایڈجسٹ تو کرنا تھا خود کو. پھر اسکولنگ شروع ہوئی. اسکولنگ میں ظاہری بات ہے جب میں یہ مثال ضرور دوں گا اور ہر جگہ پہ میں یہ دیتا بھی ہوں. پرائیویٹ سکولز کا کانسیپٹ ہمارے جو ملک میں ایک کانسیپٹ بنا ہے پرائیویٹ سکولز کا کہ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کی فیسلٹیز سے. تو ایک ویل ناؤن ایک اسکول تھا, اس میں میری ایڈمیشن ابو لے کر گئے. ابو نے کہا ابھی میرے اسکول ٹیچر تھے, ابھی انفارچونیٹلی ابھی تو وہ نہیں ہے, اسی امید پہ وہ چلے گئے کہ میرا بیٹا ایک دن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے میرے سامنے آ جائے گا, لیکن نہیں ہو سکا. آج میں صحیح معنوں میں پاؤں پہ کھڑا ہوں, صحیح معنوں میں. یہ عارضی کیا فرق ہوتا ہے صحیح معنوں میں پاؤں پہ کھڑے ہو, اس جملے کی تشریح کرو. اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہے صحیح معنوں, لیکن میں اس کو تھوڑا کنکلوڈ اس لیے کروں گا کہ میری 36-38 ایئرس کی یہ ایکسپیرینس ہے, یہ جنموں کا سفر میں نے کاٹا ہے نا آج, تو یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے. آپ کے سوال کو میں تھوڑا آگے لے کر جاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ صحیح پاؤں پہ, ہمارے ذہن میں پاؤں پہ کھڑا ہونا جسمانی ساخت کے مطابق پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ جو چل سکتا ہے جو چل سکتی ہے وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے. میں بھی یہی سوچ رہا تھا, میری فیملی بھی, میری سوسائٹی بھی, ملک میں ابھی بھی لوگ وہ معذور لوگ گھروں سے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. پاؤں پہ کھڑا وہ ایک اس کی ضرورت ہے, بٹ میں ویل چیئر پہ ہوں تو میں بھی پاؤں پہ کھڑا ہوں, لیکن پاؤں پہ کھڑا ہونا جو آپ کی ظرف, آپ کی خود اعتمادی اور آپ کی انڈیپینڈنٹ لیونگ جو خود مختار زندگی ہے وہی صحیح معنوں میں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو آج میں الحمدللہ پاؤں پہ کھڑا ہوں. تو بات کو میں اسکولنگ کی بات کروں گا. مجھے جب ایڈمیشن انہوں نے دی تو میں چلا گیا تو پرائیویٹ اسکول کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح آئے گا. میں نے کہا یہاں پہ تو سٹیئرز ہیں, کلاس 2nd فلور پہ ہے, اور یہ 3 پیس سوٹ پہن کے, کیونکہ اس کا یونیفارم 3 پیس تھا. آپ بھی چاہتی ہوں گی, سب چاہتے ہیں یہاں پہ کہ میرا بیٹا یا بیٹی اچھے سٹینڈرڈ اسکول میں پڑھیں. تو آپ کے والد بھی لے کر یس ڈیفینیٹلی, لیکن وہاں پہ فزیکلی انہوں نے کہا کہ پاسبل نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ کرالنگ کے تھرو آئے گا. میں ایکسائٹیڈ ہو کے کرالنگ کے تھرو, یعنی ویل چیئر سے, اور یہ ویل چیئر تو نہیں تھی خیر, میں گاڑی سے اتر کے کرالنگ کے تھرو چلا گیا. بیگ میں نے وہ لی تھی. تو اس نے کہا کہ نو دس از, یہ نہیں ہو سکتا, اسکول کا اسٹینڈرڈ خراب ہو رہا ہے. اس ایک بچہ زمین پہ رینگتا ہوا آ رہا ہے. آپ کے پاس کس عمر تک ویل چیئر نہیں تھی؟ 19 سال تک. 19 سال تک کالج کیسے جاتے تھے؟ کرال کر کے. یس, زمین پہ. یس, بچوں کا جو بیبی سائیکل ہوتا ہے اسی پہ. یہ نہیں تھا کہ مطلب وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, کانسیپٹ ہی نہیں تھا ویل چیئر کا. مطلب آپ کو یہ اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ویل چیئر پہ بھی یوز کر کے اپنی لیے. پڑھائی میں کیا کیا؟ سوشیولوجی گریجویشن, سوشیولوجی. 9 کنٹریز میں وزٹ کیا ڈسیبلٹی رائٹ ایکٹیوسٹ, ایز اے ڈسیبلٹی رائٹ ایکٹیوسٹ. کہاں گئے آپ؟ ٹوکیو, جاپان, نیپال, سری لنکا, انڈیا, ترکی, سعودی عرب اینڈ دبئی. اچھا شہاب, یہ بتائیں کہ آپ اب ٹینس بھی کھیلتے ہیں؟ یس, پراپر لان ٹینس. لان ٹینس, ویل چیئر باؤنڈ لان ٹینس. کچھ اس کے بارے میں بتائیں, ہاؤ از اٹ پاسبل, اور یہ پیشن کیسے آیا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ ویل چیئر لڑک جاتی ہے, گر جاتے ہو, کیا کچھ ہوتا ہے؟ گرنے سے ہی تو سیکھتے ہیں, مطلب گرتے نہیں ہیں تو کس طرح سیکھیں گے. لان ٹینس آپ کی فزیکل ساخت, جب وجود کا کوئی حصہ آپ کے پاس نہیں ہوتا یا آپ, تو آپ کے پاس, میں نے یہ سوچا کہ جو ہے اسی کو اسٹرینتھ نہ بنا لیں. اپر لمبس تو ہے, ابھی بھی میں آپ سے زیادہ میں اپنے پاؤں سے محبت کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ چلو میں کیوں کرتا ہوں محبت میں اپنے پاؤں سے, کیونکہ نہیں ہے میرے پاس. جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی, نہیں رہتی ہمارے پاس, تبھی ہمیں یاد آتی ہے اس چیز کی قدر, تب کرتے ہیں جب نہیں ہوتی. بالکل. آپ کو ہمارے لیے چھوٹا سا سٹیپ بھی جو ہوگا وہ میرے لیے, مجھے اس کی اہمیت دلائے گا. ٹھیک ہے ویل چیئر بھی ہے, لیکن آپ کو وہ فیل نہیں ہوگا. سو ٹینس کی بات کی تو ٹینس اس لیے میں کہہ رہا تھا تاکہ میرا جو سائیکولوجیکل اسٹیٹس ہے وہ میرا تھوڑا, ڈیفینیٹلی بینگ اے ہیومن بینگ, ایک یہ انفیریورٹی تو ہوتی ہے, ایک اچھی چیز, ایک زندگی کی خوبصورتی کو دیکھنے کا حق ہمیں بھی ہوتا ہے. ہمارا دل بھی سم ٹائم اچلنے کو جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ ہم
بھی کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکے اور اس میں شامل ہو سکے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں سے ماحول تھوڑا ڈفرینٹ ہے سوسائٹی میں, تو میں نے اس کو اپنا ورتھ بجائے اس میں کمزوری بناتا اپنے پاؤں کو, اس کو ورتھ بنا کے میں نے کہا کہ چلو لوگ لان ٹینس تو کھیلتے ہیں. میں ایکچولی اس کی موٹیویشن کیا تھی بیک پہ, یہ آرمی کا ایک یہاں پہ ایک میس ہے ہمارے پشاور میں, تو اس میں وہاں پہ لان ٹینس کورٹ تھا, تو وہاں پہ لانگ ٹینس پہ کے لیے لوگ آتے تھے. تو لانگ ٹینس وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں کھیلتے تھے اور میں دیکھتا رہتا تھا اس کو. ظاہری بات ہے ایجوکیشن کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز تو اتنی نہیں تھی, تو میں نے کہا میں کس طرح اس کو کھیلوں گا, مطلب کیا اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو ان کے پاس ایک اسپیشل چیئر پڑی تھی, کیونکہ ان کے جو اپنے سولجرز سم ٹائم زخمی ہو جاتے ہیں یا ان کے ایمپیوٹیشنز ہو جاتی ہیں, تو وہ ان کو وہ ایتھلیٹس بن جاتے ہیں, اور ابھی بھی نیشنل ایتھلیٹس ہیں. انٹرنیشنل پیرالمپکس میں ہمارے پاکستان کے بہت نامی گرامی لوگ ہیں. بالکل بالکل. تو انہوں نے وہ ویل چیئر پرووائڈ کی, اور میں اس پہ ایک نارمل یعنی سو کال نارمل توثیق صاحب کے ساتھ بھی میں لان ٹینس کھیلتا تھا. مثال کے طور پر وہ بالکل جمپنگ, اور وہ ویل چیئر ادھر موو کر رہی ہے, ادھر موو کر رہی ہے, ہاں, اور ایک ہاتھ میں ریکٹ ہے. یس, ایک ہاتھ میں ریکٹ ہے, ہاتھ میں ریکٹ اور ساتھ میں ویل چیئر کو پروپیل بھی کرنا. لیکن رولز آپ نے پھر چینج, آپ کے لیے صرف ایک سٹیپ الاؤڈ تھا بال کو کور کرنے کے لیے, میرے یہ 2 سٹیپس الاؤڈ ہیں بال کو کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا دیکھیں, جس طرح آپ کی جو میں نے جرنی سنی نا, تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بچپن میں بتایا کہ آپ نے کرکٹ بھی کھیلا, یس, پھر آپ نے یہ اب آپ ماشاءاللہ یہ لان ٹینس بھی کھیل رہے ہیں, اور آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ ایکسرسائز اور جم فٹنس کی طرف بھی ہیں. لیکن اس سارے میں نے ایک یہ چیز نوٹ کی کہ آپ پازیٹیو بہت زیادہ ہو, اور اس میں ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور آپ کی فیملی کی سپورٹ اور رول بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہوگا. آپ کے گھر والوں کی سپورٹ تھی جو ڈیفینیٹلی. دیکھیں سر نے جو بات کی سٹارٹ میں پولیو کی, تو پولیو ویکٹم یا پولیو کسی نہ کسی معذوری کا شکار, یعنی پاکستان میں ابھی 4 کروڑ آبادی WHO کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق کسی نہ کسی معذوری کا شکار, کسی نہ کسی معذوری کا شکار, 4 کروڑ یعنی WHO کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو آپ کی فیملی کو یا کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اب نارملی کام کرنے کے لائق نہیں رہا, میں ایک اوورآل, میں اپنی فیملی کی بات نہیں کروں گا, اوورآل جتنے بھی لوگ چاہے وہ بینائی سے محروم ہے, ویل چیئر کسی نہ کسی بھی سن نہیں سکتے, ہاتھ نہیں ہے, ایگزیکٹلی, اس کو کہتے ہیں اس کو یار مسجد میں بٹھاؤ, بس یہ اللہ اللہ کرے, یہ اللہ کی آزمائش, اللہ کی آزمائش ہے, یا تو اس کے ماں باپ سے کچھ غلطی ہوئی تھی. سٹل یہ فینومینا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ کوئی قرض ہے اس خاندان پہ, ٹھیک ہے, اور اس کا یہ مطلب اسی وجہ سے یہ اس کے ماں باپ نے بچپن میں کچھ گناہ کیا تھا, کچھ زیادتی کی تھی, اس کا صلہ اس کو مل رہا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی اور کی گناہ میں نہیں پکڑتا. بے شک, یہ تو ویری کلیئر ہے. تو یہ فینومینا چلتا ہے کہ چلو نہیں اس کو مسجد میں بٹھا, مسجد میں بٹھانا اچھی بات ہے, لیکن یہ ایک ورسٹ آپ اس کو کہ آپ کسی کام کے قابل نہیں. ہاں, تو میری فیملی مجھے یہ کہتی تھی کہ نہیں, یو ہیو ٹو موو, تم نے موو کرنا ہے. مجھے کبھی اوور پیمپرڈ نہیں کیا گیا, اوور پیمپرڈ کہ وہ نہیں شاید تم تو گر جاؤ گے یا تم مت جاؤ شادی میں, اور وہاں پہ یہ ایشو ہے, اسکول مت جاؤ. آپ میرے ہاتھ کو دیکھیں گے تو میری سائز 7 سے زیادہ بڑے ہیں بیکاز آف کرالنگ. یعنی آپ اگر 19 سال, یعنی آپ نے 19 سال تک ہاتھوں سے بھی سمپل, میں مثال آپ کو دیتا ہوں, میرے میٹرک کا ایگزام تھا اور میں ہال 2nd فلور پہ تھا. یہ صرف ایک شہاب نہیں ہے, میری اس طرح بہت سی زیادہ بہنیں جو گھروں میں پڑھی ہیں, اس کی تو جینڈر ڈفرینسز اور جینڈر لمیٹیشن, ٹھیک ہے, بالکل, مطلب اچھا. تو وہ آپ اوپر 2nd فلور پہ جاتے تھے؟ یس, جیسے میرا پیپر تھا تو حال میرا جنرل ایجوکیشن میں اس لیے پڑھا, یہ بھی میں آپ اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں کہ اسپیشل ایجوکیشن ٹوٹلی ڈسکریمنیشن ہے. مطلب لیٹ سپوز میٹرک تک آپ اسپیشل ایجوکیشن میں ایک بچے کو پڑھاتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ جنرل ایجوکیشن میں میٹرک کے بعد آ جاتا ہے, تو بالکل ہی مطلب کسی اس کا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گپ شپ یہیں سے جوڑیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. شہاب الدین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, پشاور سے تشریف لائے ہیں. 2 سال کی عمر میں پولیو ہوا, لیکن ایک بھرپور, کامیاب, مطمئن زندگی گزار رہے ہیں.
پروفیشنلی بھی اور پرسنل لائف میں بھی. بتائیے نا جناب اپنی ذرا پرسنل لائف کے بارے میں, شادی وادی ہوئی, بچے, لائف سٹائل کیا ہے, کچھ یہ تفصیل بتائیں. ہمارے معاشرے میں جب ایک لڑکی یا لڑکا رنگ سے تھوڑا کالا بھی ہو تب بھی اس کی شادی نہیں ہوتی ہے, لیکن اس کو بھی ہم تھوڑا اس کے ورسٹ کیس کر لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ یا بوڑھا ہو یا ایجڈ ہو یا دوسری شادی ہو اس کی, اور وہ لڑکا یا لڑکا خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یار میں یا تو کالا ہوں اس کی وجہ سے چلو ایک کمپرومائز کر لیتا ہوں. تو ڈسیبلٹی میں تو بہت آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو رنگ کی بنیاد پہ ہی رشتے نہیں ہوتے, تو محبت کا حق بھی نہیں ہوتا, محبت کا حق بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں نا کہ یا اللہ یا تو دل ایسا نہ دیتے یا وجود. سم ٹائم یہ آپ نے ریئلائز کرنا ہوتا ہے, دل اور وجود کی جنگ یہ اینی ٹائم ہوتی رہتی ہے. تو محبت ہوئی شاپ کو؟ ڈیفینیٹلی. اوکے. جب آپ اپنی ساخت کو, اگر ہاں سوسائٹی کے بیہیویئر کو اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم تھوڑا ریزرو ہو جاتے ہیں, لیکن ہم سم ٹائم نیگیٹو سوچتے ہیں, سر ہوتا نہیں ہے ویسے. ہماری اپنی جو اندر کا ڈر ہے وہ ہمیں اس چیز تک آگے نہیں لے کر جاتا. تو شادی وہیں ہوئی جہاں محبت ہوئی؟ نہیں. اوکے. یہ لازمی بھی نہیں ہے. آئے ہائے. کیونکہ لیکن انسان کو مکمل بھی یہی واقعہ کرتا ہے ویسے. اچھا آئی تھنک اچھا یہاں پہ تھوڑی پرسیپشن چینج ہے. اوکے, وہ کیسے؟ کیونکہ جہاں پہ آپ کی اس کے بدلے میں محبت کے بدلے محبت مانگنا, یہ محبت کی خاصیت نہیں ہے. مطلب اصل مقام تو آپ کو تب ملتا ہے جب آپ محبت کے بدلے محبت نہ مانگیں, کیونکہ یہ تو سودے بازی ہوئی. یہ یک طرفہ وقوع ہے جی, سودے بازی تو نہیں ہے. واہ. نہیں ہے. تو آپ نے بات کی شادی, بچے. یس. سم ٹائم ہم اب خود کو پروف کرتے ہیں اوور آل, ڈسیبلٹی کی نہیں, میں ڈسیبلٹی کی بات نہیں کہہ رہا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, وی ڈونٹ ہیو اینی ڈفرینسز. آپ صوفے پہ ہیں, میڈم بھی صوفے پہ ہیں, وہ اپنے ڈریس میں ہے, اگر آپ ان کے ڈریس پہنتے تو کیسے لگتے ہیں؟ مطلب سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک, آپ کا ڈریس اگر یہ پہنتی سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ اپروپریٹ کسٹمائزیشن آپ کی ڈریسنگ کی بھی ہے, آپ کی نیڈ ہے. میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوں, آپ صوفے پہ بیٹھے, وی ڈونٹ ہیو اینی ڈفرینسز. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایکول پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے یعنی شادی محبت کی بات کی, وہ ڈیفینیٹلی ہوئی تھی, اور ظاہری بات ہے اچھے خوب سے خوب تر کی تلاش زندگی میں سب کو ہوتی ہے. کچھ ریفلیکسز بھی ہوتی ہیں, ریفلیکسیشن, محبت تو ہے ہی ریفلیکسیشن, یہ تو ریفلیکٹ کرتی ہے. ایک عشق کہتے ہیں نا حقیقی اور ایک مجازی. حقیقی تو ہوئی تھی اللہ سے اسی دن جس دن مجھے پتا چلا 14 سال کا تھا کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا. پھر اللہ سے میں نے کہا, جب رات کو میں نے بستر پہ لیٹا اور میں نے, ظاہری بات ہے رونا تو آتا ہے بندے کو, میں نے کہا یا اللہ آپ نے قرآن میں کلیئر کٹ کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے, اپنے بندے سے. شروع سے ہمیں ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے. بالکل. کیوں میں کیوں اس طرح, وائی می, گلا ہونا بھی چاہیے. اللہ ہے, اپنے ماں سے, ہم مجازی ماں سے کتنا گلا کرتے تو اس سے کیوں نہیں کریں, اور وہ تو ہمارا دوست ہے, تو دوست سے 70 ماؤں سے زیادہ. رونا بھی آیا. پھر میں نے کہا کہ یا اللہ آپ کا اور میرا تعلق تو ہے وہ ایک پازیٹیو پہ رہے گا, لیکن دنیا کو میں نے شکر کے دائرے میں دنیا کو بتانا ہے کہ شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اس کے اگینسٹ اللہ آپ کو کیا دے گا. میں تو سیکھ صاحب ٹائم بہت کم ہے, سمپل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ شہاب, میڈم بھی کہیں, جتنی ٹیم آپ کی بھی اگریسو بیٹی ہے یہاں پہ, وہ ہم مجھے کہیں کہ شہاب میں آپ کو یہ ابھی یہاں سے میں آپ کو آپ کے پاؤں آپ کی صحت دے دیتا ہوں, آپ بالکل ہٹے کٹے اسٹینڈنگ وداؤٹ ویل چیئر آپ کھڑے ہو جائیں گے پی ٹی وی سے, آج یہاں سے آپ چلے جائیں گے ہٹے کٹے. لیکن اس کے بدلے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, میں دولت عزت کی بات نہیں کر رہا, انٹرنل سیٹسفیکشن, ایک ریلیشن اللہ کے ساتھ, وہ آپ مجھے دیں گے. تو پھر یہ سودا منظور ہے؟ 1000 پاؤں اس طرح دیں گے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. واہ. دس از دا میریکل بٹوین اللہ اینڈ می.
وہ تو الگ بیوٹیفل. وہ محبت تو محبت حقیقی محبت وہاں پہ رہ گئی ہے. اور آپ کا وہ رشتہ خدا کے ساتھ وہ نظر بھی آ رہا ہے شہاب. میں نے ہم نے بہت سارے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کو اس عمر میں جب پتہ لگتا ہے تو اس چیز کو بہادری کے ساتھ اور سیکھ لے کے چلنا. آج آپ کو ادھر دیکھ کے بہت سارے ایسے لوگ, بہت سارے ایسے بچے ہمارے, بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی جو آپ کو آج دیکھ رہے ہوں گے. آپ دیکھنا کتنی ان کو طاقت آپ کی ان باتوں سے, آپ کے ہونے سے ملے گی. مجھے سم ٹائم نیگیٹو لوگ سوچتے ہیں, پولیٹیکل, ہمارے ملک کے حالات, یہ چیزیں سارے پارٹیسپیٹ کرتا ہوں ان چیزوں میں کیونکہ یہ زندگی کا رنگ ہے, پولیٹیکل ڈسکشنز, ڈیبیٹس. ادر دین ڈسیبلٹی, مجھے ٹوکیو یونیورسٹی نے آفر کیا اس ٹائم جب میں ٹوکیو میں تھا, جائکا کا ایک اسکالرشپ تھا, اس کے تھرو گیا تھا. انہوں نے مجھے 7 لاکھ پر منتھ سیلری اور فیملی کے ساتھ وہاں پہ شفٹ ہونا آفر کی. آئی ڈینائڈ. لوگ چپ کے بھی جاتے ہیں نا, کشتی ڈوب گئی, لوگ ہیومن ٹریفکنگ کے تھرو جاتے ہیں نا. میں گیا, میں واپس آیا. کیوں؟ اس مٹی کے ساتھ محبت. کل یہ مٹی مجھ سے حساب مانگے گی تو میرے ساخت کے مطابق, وہ یہ نہیں کہ تم ویل چیئر یوزر تھے, چلو تمہارا حق نہیں ہے کہ اس ملک میں کنٹریبیوٹ کر سکو. اچھا شہاب, اس وقت ہمارا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے, لیکن جاتے جاتے بہت سے لوگ جیسے فاطمہ نے کہا آپ سے انسپائر ہو رہے ہیں, تھوڑا سا بیسک سمے بتائیں, کیونکہ وہی آپ والی بات, وہ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ عموماً کوئی کسی بھی ڈسیبلٹی کا شکار ہو تو شادی تو اس کی زندگی سے بالکل ہی آؤٹ کر دیتے ہیں کہ یہ گاڑی نہیں چلا سکتا, جیسے آپ نے کہا کہ کسی شادی پہ نہیں جائے گا, اچھا تم وہاں جا کے کیا کرو گے, کوئی خوشی غمی ہے, اچھا قبرستان نہیں جا سکتے, بس تو اب یہیں سے افسوس کر لو, قبرستان میں تو پتھر ہیں, وہاں پہ سٹیپس. یہ ذرا ہمیں تھوڑی بیسکس بتائیں کہ آپ نے تھوڑا سا ہمیں اپنی فیملی لائف کے بارے میں, آپ اب گاڑی بھی چلاتے ہیں, پشاور سے ہمارے اسٹوڈیوز تک خود گاڑی ڈرائیو کر کے آئے, یہ تھوڑی سی بیسکس 2 منٹ کے اندر ایک اوور ویو دیں تاکہ ہمارے بچے بہت سے اور فیملیز انسپائر ہوں. یس, میں سمپلی ان پیرنٹس کو اور ان کے جو میری طرح جو افراد باہم معذوری ہیں ان کے لیے میں شارٹ یہ میسج تھرو اس پروگرام کے دوں گا. ایجوکیشن میں نے لی, میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہائی فائی فیملی ہے کہ مطلب یہ لوگ کہیں کہ چلو اس کے پاس پیسہ ہے. یس, کچھ نہیں تھا. موبائل فون ریپیئرنگ کے شاپ سے سٹارٹ لیا, 20 روپے پر ڈے مجھے دیتے تھے, وہ بھی میں کرالنگ پہ جاتا تھا, رکشے اور اس چیزوں سے. سوچ یہی تھی کہ میں نے ایجوکیشن لینی ہے. ایجوکیشن لی, اس کے بعد اسپورٹس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا رہا. ویل چیئر ملی تو بہت خوش ہوا, گورنمنٹ کی طرف سے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ملی تھی کیونکہ گورنمنٹ ہی دیتی ہے. اس کے بعد ایجوکیشن لی. اچھا یہ بتاؤں کہ ایجوکیشن میں نے جنرل اسکول اسکیل سے لی, تو میں اپنے جتنے بھی افراد باہم معذوری ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جنرل ایجوکیشن سے ایجوکیشن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فیئر, یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اسپیشل ایجوکیشن کے سکولز میں جائیں. ایگزیکٹلی, وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے میں نے 2021 کووڈ میں شادی کی فیملی سے باہر. یہ اس لیے پروو کرنا تھا کہ فیملی والے سم ٹائم کہتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے بہت اچھا ہے شہاب, لیکن مطلب لیکن کا لفظ آ جاتا ہے. لیکن باہر سم ٹائم آپ کو کسی کا سہارا بننا بھی ہے. ضروری نہیں کہ سب آپ کا سہارا بنے, آپ نے بھی کسی کا سہارا بننا ہے نا, تو میں بھی کسی کا سہارا بنا اور کوئی آپ کا سہارا بنا. انہوں نے میری کچھ خامیاں, کچھ کمیاں تسلیم کی, کچھ میں نے تسلیم کی, اور ایک بیٹا ابھی ساتھ آئے ہوئے گاڑی میں ہے. تو شادی کا سفر, یہ بات بھی ختم ہوئی. گاڑی وہ کیسے گاڑی کی پیپل ود ڈسیبلٹیز کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی تھی کہ آپ, یہ 1981 میں ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں, کہ ان کی بیٹی مائنر پولیو تھی, انہوں نے یہ قانون بھی بنایا تھا کہ آپ گاڑی امپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اس کا پروسیس اتنا کہ انفارچونیٹلی اتنا لمبا تھا کہ کوئی اس میں وہ نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ وی آر فائنڈ ٹو الٹرنیٹ سولوشن. تو آٹومیٹک گاڑی صرف بریک ایکسلریٹر ہوتا ہے جی, تو اس کے لیے میں نے ہینڈ ڈرائیو ٹول لوکل بنایا ہے. آپ یقینی لوکلی پاکستان میڈ 5000 روپے کا سمپل لوہار سے, اور اس کے لیے پالیسی بھی بنے. یہ نہیں ہے کہ میں نے بس بنائی ڈنڈے لگا کے نہیں, اس کے لیے گورنمنٹ نے باقاعدہ 2019 میں اس کے لیے انویلڈ کیریج کا لائسنس ایشو کیا ہے. اس کے بیس پہ آپ اپنی گاڑی میں جا کے ٹرائی دیتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں کہ کسی مطلب یہ اس کے لیے خطرناک تو نہیں ہے, تو آٹومیٹک اس میں بریک ایکسلریٹر ہے. ایزیلی میں اس کسی بھی گاڑی میں ود ان
3 मिनट्स उसको अटैच कर देता हूँ अच्छा। और इजीली ड्राइव करता हूँ। और वो जो ये जो फैसिलिटी है, इसके लिए क्या ड्राइविंग के रूल्स, मतलब ड्राइविंग सीखी भी फिर आपने इसी के ऊपर? यस, इसी के ऊपर, क्योंकि सीखने के लिए भी तो फिर यही गाड़ी चाहिए थी। हाँ, यही गाड़ी चाहिए हाँ। थी। ओके। तो मैं, और साथ में फिर एंड में अभी जो मैंने रिसेंटली, जो आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, जो कि आपने जिसने रेफर किया है, जो आपने बात की मैडम मीना तारिक, जो हमारी रेगुलर इस प्रोग्राम का हिस्सा है, और उन्होंने कहा था कि भाई शहाब से आप मिले, और वाकई मेरी उनसे, शहाब से फोन पे बात हुई तो बड़ा मजा आया। उनको मैंने एक बात कही थी कि उसने कहा शहाब आप इस डिसेबिलिटी में आपका क्या, मतलब आपकी क्या विश है? मैंने कहा मैडम सिंपल, मेरी ख्वाहिश थी कि जिंदगी की सबसे बड़ी अयाशी क्या है। जिंदगी की सबसे बड़ी अयाशी, मैं सबसे कहता हूँ जितनी आपकी टीम भी बैठी है, जिंदगी की सबसे बड़ी अयाशी क्या है? किसी की नजर में ये होगी कि चलो मैं ड्राइव कर लूं, बाहर जाऊं, मैं घूमूं, दुनिया नौकरी, मोहब्बत की शादी कर लूं, ये कर लूं, वो कर। मेरे ख्याल में जिंदगी की सबसे बड़ी अयाशी ये है जब आपका पैशन आपका जरिए माश बन जाए। खूबसूरत बात। यानी आप जो यहाँ पे बैठे हैं, या अगर आपका पैशन है तो आप एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपके बैक पे टीम बैठी है, ये अगर इनका पैशन माइक कंट्रोल करना, कैमरा कंट्रोल करना है, तो ये एंजॉय करेंगे। ये सबसे बड़ी अयाशी है। तो मैंने गवर्नमेंट को इनोवेशन हब में, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, उसमें मैंने एक पीटीवी पे ही होता है innovation hub। एग्जैक्टली, उस पे इनोवेशन हब पे मैंने अप्लाई किया था विदाउट एनी रेफरेंसेस, ऐसे ही सोशल मीडिया पे देखकर और मैंने अप्लाई की। लोग कहते हैं ना कि सिफारिश चलती है, ये चलता है, वो चलता है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है जी, नेगेटिव वो पॉजिटिव भी है। मैंने वो अप्लाई की, आई विन। 1100 एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें फिर 900 उनकी स्क्रूटनी हुई, या 90 की स्क्रूटनी हुई 90 में, और 30 में मैं सेलेक्ट हुआ। फिर उसमें 30 थे जिसको मिलना था ये अवार्ड, और उसमें मेंटर मेरे ये मैडम भी थी उस टाइम। मीना। इनोवेशन हब का जो कॉन्सेप्ट था, मैं अभी सबको ये बताना चाहता हूँ, ये इंशाल्लाह ये अगले साल में ये प्लानिंग मिनिस्ट्री इसको वो भी कर लेगी, ऑन भी कर लेगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था ATMIS, असिस्टिव टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? जिस तरह आपने माइक लगाया है, मैडम ने भी लगाया है, मैंने भी लगाया है, ये असिस्ट कर रही है ना आपको थोड़ा बहुत। आपने शूज पहने हैं, मैं व्हील चेयर पे हूँ, ठीक है, दिस इज असिस्टिव डिवाइसेस। बट जो डिसेबल पर्सन्स के लिए असिस्टिव डिवाइसेस उनको पता ही नहीं है, वो घर में उनसे महरूम है। बैतुल माल व्हील चेयर देती है, किसी को नहीं पता, सांगड़ में किसी को नहीं पता, सरगोदा में किसी को नहीं पता, इस्लामाबाद में शाह आपको पता होगा कि चलो बैतुल माल से ले लेता हूँ। इस एप्लीकेशन के थ्रू वो घर में बैठ के, लेट के, वो इसके थ्रू एक्सेस कर सकता है या कर सकती है, और ATMIS के थ्रू उसको व्हील चेयर घर पे ही मिलेगी और फ्री, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑलरेडी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो उस प्रोग्राम्स को सिर्फ पता नहीं है लोगों को, पता नहीं है। तो ये हमारा एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। शहाब, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आपसे मिलके, बड़ा मैं इंस्पायर हुआ हूँ। जैसे फातिमा ने कहा कि खुशी हो रही है ना कि हम इस प्रोग्राम में बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से मिलते हैं, अफराद बहम माजूरी, लेकिन आपकी शख्सियत का एक बहुत ही अनोखा और जुदा रुख है जो हम पे रोशन हुआ, और बहुत ही लुत्फ आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आपसे मुलाकात रहेगी, और ये प्रोग्राम और पाकिस्तान टेलीविजन और राइजिंग पाकिस्तान के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। कोई और आपके जहन में ऐसे पाकिस्तानी हो जो आपकी तरह का इनक्रेडिबल काम कर रहे हो, जिन्होंने अपनी कामयाबी के सफर में माजूरी को आड़े न आने दिया हो, तो हमें जरूर बताइएगा, हम उन्हें भी इस प्रोग्राम में फीचर करना चाहेंगे इंशाल्लाह, जरूर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ ड्राइव, हैव अ सेफ ड्राइव बैक होम टू पेशावर। अभी बल्कि अभी हम शाहब को बाहर खुदाफिज भी कहने जाएंगे, तो मैं इनकी वो जरा असिस्टिव डिवाइस देखने के अंदर इंटरेस्ट हो गया हूँ कि हाथ से ब्रेकें कैसे जरूर लगती हैं। जरूर जरूर है ना, ये भी खास वो मैंने जो आपको लिंक भेजी थी, उसमें मैंने सारी पूरी ड्राइव वो है, उसमें वीडियो कवर्ड है, उसको भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. आपका। शुक्रिया, खुश रहिए, मिलेंगे फिर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।